قلب عرفان میں خوش آمدید۔ یہ چینل اسلام کے علم، اچھی باتوں اور روحانی ہدایت کا سفر ہے۔ دل کو سکون اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ یہ جو نرمی ہے طبیعت کی، یہ صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں ایک اور حدیث آتی ہے، آپ غور کیجئے۔ دیکھنے میں کئی واقعات آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ اٹ سیلف کوانٹم میں بہت بڑے نہیں نظر آئیں گے، مگر جب آپ اس کی کوالٹی میں ڈیپتھ میں جائیں گے اور روز مرہ کی زندگی میں اس کے حوال کا جائزہ لیں گے تو آپ کی ان کی قدر و قیمت، ان کی سگنیفیکنس اور انسانی سیرت کے حسن کے ساتھ ان کا ریلیونس سمجھ آئے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے، کیا ہوتا، نماز فجر آقا علیہ السلام پڑھ کے نکلتے تو مدینہ پاک کے جو خدام تھے، مساکین، غریب لوگ، مسکین لوگ، اگر ان کے گھر میں کوئی مریض ہے تو طبیب کے پاس نہیں جا سکتے، جیسے آج غریب ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا، حکیم کے پاس نہیں جا سکتا، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر سے جا کے چیک اپ کروانے کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، تو اس زمانے کا جو حساب کتاب تھا، نظام تھا، طبیب اور حکیم کے پاس جانا اور دوائی لانا، اس پہ بھی کچھ خرچ ہی آتا ہوگا نا، تو لوگوں کے پاس کھانے کا نہیں تھا تو دوائی کہاں سے خرید کے لائیں؟ تو ایسے خدام، مساکین، غریب خدام، وہ کیا کرتے، اپنے برتنوں پیالوں میں پانی لے کر مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے، اور آگے وہ حدیث میں بیان کرتے ہیں فَرُبَّمَا جَاءُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ، اور کبھی نہایت ٹھنڈا موسم ہوتا، انتہائی سخت جاڑے کا موسم، جس میں پانی یخبستہ برف کی طرح ہو جاتا ہے، ٹھنڈا برف کی طرح، وہ ٹھنڈا پانی مٹی کے پیالے میں لے کے کھڑے ہوتے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے، قطار میں لگ کے کہیں کہ آقا علیہ السلام ان میں ہاتھ ڈبو دیں تو آپ کے ہاتھ ڈبونے سے وہ شفا لے جائیں گے اور اپنے گھر پلائیں گے، برکت بھی ہوگی، شفا بھی ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفضائل، اور امام مسلم نے جو باب قائم کیا ہے اس باب کا عنوان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام لوگوں کے کتنا قریب تھے، آقا علیہ السلام کا لوگوں کے قریب ہونا، اس کو عنوان بنایا ہے، اور پھر لوگوں کا حضور علیہ السلام سے برکت حاصل کرنا، تبرک حاصل کرنا۔ یہ دو لفظ جو ہیں یہ ٹائٹل بنائے ہیں باب کے۔ تو آقا علیہ السلام ہر ایک کے پیالے میں ہاتھ ڈبوتے، اور یک بختہ ٹھنڈا پانی بھی ہوتا تو کبھی یہ نہیں فرمایا تھا بھئی اللہ کے بندو یک بستہ ٹھنڈا پانی لائے ہو تو لو کوئی گرم ہی کر کے لایا کرو، نیم گرم کر کے لایا کرو، نہیں، وہ جس حال میں لاتے آقا علیہ السلام ان کی دل جوئی فرماتے چلے جاتے۔ اب ذرا اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لینا، کوئی آدمی اس طرح کا کام ہم سے کر دیں تو ہاتھ ڈبوئیں گے تو ایسے ٹھٹر جائیں گے، فوری دیکھیں ہمارے چہرے پر کیا تاثر ہوگا، اور یکلخت کیا کہیں گے، خدا کے بندے کچھ گرمی کر کے لاتے، یہ کیا کر دیا، کچھ نہ کچھ نکل جائے گا۔ آقا علیہ السلام کا ضبط نفس کتنا ہے، صبر کتنا ہے، شفقت کتنی ہے، نرمی کتنی ہے، کرم کتنا ہے، غریب، مسکین، محتاج انسانوں پر شفقت کتنی ہے، یہ وہ بیان ہو رہا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص بھی آپ سے کوئی سوال کرتا، اب سوالیوں پر شفقت کا عالم کیا تھا، سائلین پر، حاجت مندوں پر، طلبگاروں پر، جو سوال کرتا لا یسأل شیئا الا اعطاہ، جس نے جو کچھ مانگا آقا علیہ السلام اسے عطا کرتے، صحیح ابن حبان میں مروی۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، اس کے لفظ ہیں ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا، پوری حیات طیبہ میں کبھی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کسی سائل نے، سوالی نے آقا علیہ السلام سے کچھ مانگا ہو اور آپ نے جواب میں لا، نہ کر دیا۔ کبھی کسی سوالی کے سوال پر آپ کی زبان اقدس پر لا نہیں آیا، نہ نہیں فرمایا۔
اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حدیث پاک میں، کہ اگر کوئی شخص آپ سے ایسا سوال کرتا جو کام کرنے والا ہوتا تو آپ فرماتے نعم، اور اگر کوئی شخص ایسا سوال کر دیتا جو کرنے والا کام نہ ہوتا یا نامناسب ہوتا اور آپ وہ نہ کرنا چاہتے، اس کے لیے مناسب نہ تھا، تو تب بھی نو نہیں کہتے تھے۔ لا یعنی نہیں، یہ کلمہ آپ کی زبان پاک پہ نہیں آتا تھا، فساکا تھا، صرف آپ پھر خاموش ہو جاتے۔ آپ کے خاموش ہونے سے اگلا شخص یہ معنی سمجھ لیتا کہ یہ بات جو میں نے کی ہے نامناسب ہے، اس کا ہونا پاسبل نہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا خاص پہلو ہے سیرت پاک کا۔ سوالیوں پر شفقت کا عالم یہ کہ کسی کو نہ نہیں کرنی۔ علیہ السلام کی بارگاہ میں مثلا ایک مرتبہ 90,000 درہم پیش کیے گئے ہدیہ، اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں 70,000 درہم پیش کیے گئے۔ جب بھی کبھی ایسا ہوتا آپ چٹائی پہ رکھ دیتے اور حاجت مندوں کو بلواتے اور سارا اٹھنے سے پہلے سب عطا کر دیتے، تقسیم کر دیتے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو شمائل ترمذی میں اس پر آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح ایک روز سارا کچھ تقسیم کر دیا۔ جب سارے پیسے تقسیم ہو گئے تو بعد میں ایک شخص آیا، ایک سوالی، اس نے سوال کیا۔ آقا علیہ السلام کا جواب سنے، فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عندي شيء ولكن ابت علی فاذا جاءنی شيء قضیته۔ اب میں سارا تقسیم کر بیٹھا ہوں، اس وقت کچھ نہیں بچا، مگر جاؤ جس جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے میرے نام پہ ادھار خرید لو، ادھار خرید لو میرے نام، بازار جا کر جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں سارا ادھار چکا دوں گا۔ یہ طرز عمل تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ کرم نوازی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔